بھارتی میڈیا کی گلگت بلتستان میں ایل او سی پر اضافی فوج کی تعیناتی کی خبروں کو جھوٹا قرار دے دیا۔ بھارتی میڈیا کی گلگت بلتستان میں ایل او سی پر اضافی فوج کی تعیناتی کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ چین سکردو میں کوئی پاکستانی ایئر بیس استعمال نہیں کر رہا۔ بھارتی میڈیا کی ایئر بیس سے متعلق خبریں سچ سے کوسوں دور ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ بھارتی میڈیا غیر ذمہ دارانہ اور حقیقت سے ہٹ کر رپورٹنگ کر رہا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھارتی میڈیا کی گلگت بلتستان میں ایل او سی پر اضافی فوج کی تعیناتی کی خبروں کو جھوٹا قرار دے دیا۔ بھارتی میڈیا کی گلگت بلتستان میں ایل او سی پر اضافی فوج کی تعیناتی کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ چین سکردو میں کوئی پاکستانی ایئر بیس استعمال نہیں کر رہا۔ بھارتی میڈیا کی ایئر بیس سے متعلق خبریں سچ سے کوسوں دور ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ بھارتی میڈیا غیر ذمہ دارانہ اور حقیقت سے ہٹ کر رپورٹنگ کر رہا ہے۔ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھارتی میڈیا کی گلگت بلتستان میں ایل او سی پر اضافی فوج کی تعیناتی کی خبروں کو جھوٹا قرار دے دیا۔ بھارتی میڈیا کی گلگت بلتستان میں ایل او سی پر اضافی فوج کی تعیناتی کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ چین سکردو میں کوئی پاکستانی ایئر بیس استعمال نہیں کر رہا۔ بھارتی میڈیا کی ایئر بیس سے متعلق خبریں سچ سے کوسوں دور ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ بھارتی میڈیا غیر ذمہ دارانہ اور حقیقت سے ہٹ کر رپورٹنگ کر رہا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھارتی میڈیا کی گلگت بلتستان میں ایل او سی پر اضافی فوج کی تعیناتی کی خبروں کو جھوٹا قرار دے دیا۔ بھارتی میڈیا کی گلگت بلتستان میں ایل او سی پر اضافی فوج کی تعیناتی کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ چین سکردو میں کوئی پاکستانی ایئر بیس استعمال نہیں کر رہا۔ بھارتی میڈیا کی ایئر بیس سے متعلق خبریں سچ سے کوسوں دور ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ بھارتی میڈیا غیر ذمہ دارانہ اور حقیقت سے ہٹ کر رپورٹنگ کر رہا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھارتی میڈیا کی گلگت بلتستان میں ایل او سی پر اضافی فوج کی تعیناتی کی خبروں کو جھوٹا اور من گھڑت قرار دے دیا۔ بھارتی میڈیا کی گلگت بلتستان میں ایل او سی پر اضافی فوج کی تعیناتی کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ چین سکردو میں کوئی پاکستانی ایئر بیس استعمال نہیں کر رہا۔ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے بھارتی میڈیا کی گلگت بلتستان میں ایل او سی پر اضافی فوج کی تعیناتی کی خبروں کو جھوٹا قرار دے دیا ہے اور یہ وضاحت دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ چین پاکستان میں کوئی ایئر بیس استعمال نہیں کر رہا اور چین سکردو میں کوئی پاکستان ایئر بیس استعمال نہیں کر رہا۔ بھارتی میڈیا کی ایئر بیس سے متعلق خبریں سچ سے کوسوں دور ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ بھارتی میڈیا غیر ذمہ دارانہ اور حقیقت سے ہٹ کر رپورٹنگ کر رہا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے میڈیا کی گلگت بلتستان میں ایل او سی پر اضافی فوج کی تعیناتوں کو جھوٹ قرار دے دیا اور کہا کہ کوئی اضافی تعیناتی نہیں کی گئی۔ بھارتی میڈیا کی گلگت بلتستان میں ایل او سی پر اضافی فوج کی تعیناتی کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ پاکستان کی جانب سے ایل او سی پر کوئی اضافی تعیناتی نہیں کی گئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ چین سکردو میں کوئی پاکستانی ایئر بیس استعمال نہیں کر رہا۔ بھارتی میڈیا کی ایئر بیس سے متعلق خبریں سچ سے کوسوں دور ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ بھارتی میڈیا غیر ذمہ دارانہ اور حقیقت سے ہٹ کر رپورٹنگ کر رہا ہے۔ بھارتی میڈیا کی جانب سے غیر ذمہ دارانہ اور حقیقت سے ہٹ کر رپورٹنگ کی جا رہی ہے، جس پر ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے وضاحت دی گئی اور کہا گیا کہ بھارتی میڈیا کی گلگت بلتستان میں ایل او سی پر اضافی فوج کی تعیناتی کی خبریں جھوٹ ہیں۔ بھارتی میڈیا کی گلگت بلتستان میں ایل او سی پر اضافی فوج کی تعیناتی کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے کہا گیا کہ کوئی اضافی فوج تعینات نہیں کی گئی۔ مزید یہ بھی کہا گیا کہ چین سکردو میں کوئی پاکستانی ایئر بیس استعمال نہیں کر رہا۔ بھارتی میڈیا کی ایئر بیس سے متعلق خبریں سچ سے کوسوں دور ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ بھارتی میڈیا غیر ذمہ دارانہ اور حقیقت سے ہٹ کر رپورٹنگ کر رہا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھارتی میڈیا کی گلگت بلتستان میں ایل او سی پر اضافی فوج کی تعیناتی کی خبروں کو جھوٹ قرار دے دیا ہے اور کہا گیا ہے کہ پاکستان کی جانب سے کوئی اضافی فوج تعینات نہیں کی جا رہی اور بھارتی میڈیا حقیقت سے ہٹ کر رپورٹنگ کر رہا ہے۔ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ بھارتی میڈیا کی جانب سے
झूठा प्रोपेगेंडा करने का सिलसिला जारी है। पहले भी प्रोपेगेंडा किया जाता रहा भारत की जानिब से। अब DGISPR ने भारतीय मीडिया की गिलगित बल्तिस्तान में LOC पर इजाफी फौज की तैनाती की खबरों को झूठा करार दे दिया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड असद। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, भारत की जानिब से हमेशा से झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। अब DGISPR की जानिब से वजाहत की गई है, भारतीय मीडिया की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया था कि पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान में LOC पर इजाफी फौज की तैनाती की खबरें हैं और DGISPR की जानिब से इसको झूठ करार दे दिया गया है। भारतीय प्रोपेगेंडे को कैसे देखते हैं आप? रहमान रहीम। देखिए, भारतीय प्रोपेगेंडा तो एक छोटा लफ्ज है ना, उनका तो वजूद ही मेरा ख्याल है झूठ से शुरू होता है और झूठ पे खत्म होता है। सारी दुनिया को ये चीट करते हैं, डिसीट करते हैं, झूठे वादे करते हैं। इनकी क्या आप बात करते हैं? ये तो एक मलगूबा है जिसको कहते हैं कि झूठ का पलंदा है। ये जो इंडियन हुकूमत की भी बात कर लें, इनके मीडिया की भी बात कर लें, और मेरा ख्याल है DGISPR ने जो अपना एक क्या से स्टेटमेंट दिया है या ट्वीट किया है, दैट इज एब्सोल्युटली जिसको कहते हैं कि वो ठीक है। बिकॉज आप ये देख लें कि इससे पहले भी जिस तरह की जो बातचीत हमारे DGISPR ये वाले जो हैं और इससे पहले वाले जो हैं जो स्टेटमेंट देते रहे, बिल्कुल चीजें उसी तरीके से मैं समझता हूँ कि होती रही हैं। और एक इनको क्लियर होना चाहिए, हमारे जितने भी ट्रुप्स मौजूद हैं LOC के ऊपर, वो बिल्कुल काफी हैं इनको तसल्ली से छठी का दूध याद कराने के लिए। मैं आपसे ये बताऊं, और मैं तो ये कह सकता हूं कि प्रॉब्ली वी आर वेटिंग फॉर देम। क्या ये किसी तरह का कोई एक्शन करे तो फिर इनके साथ देखिएगा कि एक्चुअली होता क्या है। और मेरा ख्याल है 27 फरवरी भी, चाहे ये इंडियन हुकूमत है, ये इंडियन एयरफोर्स है, वो कभी जिंदगी में भूल नहीं सकते। और अगर कभी उनका जहन से दूर भी हो जाए तो अभिनंदन को कभी चाहे तो याद करा दिया करें कि व्हाट हैपेंड बेसिकली विद हिज एयरक्राफ्ट। बट आई से ये बिल्कुल इस तरह का ये हाइप क्रिएट कर रहे हैं, ये शर्मिंदगी, ये झेप मिटा रहे हैं अपनी। जो कुछ इनकी अपने आप को ये कहते थे कि हम बहुत बड़ी प्रोफेशनल आर्मी हैं और हमारा ये है, और जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि चाइनीज आर्मी ने लद्दाख के अंदर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, एक तो नेचुरली उन्होंने अपना जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो उसके ऊपर बड़े अरसे से एक लिहाज से वो उसके ऊपर क्लेम करते थे। वो अपनी अपनी पोजीशन को उन्होंने बेहतर किया, अपने आप को सिक्योर किया, अपने जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट आते हैं उनको सिक्योर किया। और फिर उसी के अंदर ये जिस तरीके से मैं समझता हूँ एक पूरी हजीमत का सामना करना पड़ा इंडियन आर्मी को, ऐसा लगता था। आप इमेजिन कर सकते हैं आप एक आर्मी के बारे में कि उनके जख्मी फौजी जो हैं वो पड़े हुए हैं, दे आर आस्किंग फॉर द हेल्प। चाइनीज आर्मी उनको कह रही है कि आप भेजें भी और अपने फौजी उठा लें, और वो उनकी वो मे बी फैसिलिटीज नहीं है, ये उनके अंदर वो हिम्मत और ताकत और कुव्वत नहीं है कि वो किसी तरीके से आके अपने सोल्जर्स को उठा के ले जाए। सर ये बताइएगा जिस तरह से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, क्या ये मुमकिन है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ महाजराई करने जा रहा है? क्योंकि अमरीकी मैगजीन का भी कहना है कि आवाम को खुश करने के लिए मोदी पाकिस्तान के खिलाफ जंग की मनसूबाबंदी कर रहा है। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जो सिचुएशन इस वक्त ओवरऑल इस रीजन के अंदर, स्पेशली फिर LOC के ऊपर देखे ना, आए दिन जो सिलसिला सारा रहता है। कल भी एक शहादत हुई है, एक सिविलियन हमारी बुजुर्ग हैं उनकी, तो ये तो एक जिसको कहते हैं कि एक उनका डेली की रूटीन के अंदर एक ऐसी चीज शामिल हो गई है। तो सर्टली वो उनका जो इश्यूज तो बहुत सारे हैं, बांग्लादेश से ले लें, नेपाल को ले लीजिए, भूटान को ले लें, चाइना के साथ इस वक्त जो सारी सिचुएशन आपको लद्दाख में नजर आती है, सर्टली दे कांट गो अगेंस्ट चाइना। ना चाइना को उस तरीके से वो फेस कर सकते हैं, उनकी तो वो तसल्ली हो गई है। तो मेरा ख्याल है कि उसको थोड़ा सा, क्योंकि पब्लिक सेंटिमेंट्स की भी बात आती है, इंडियन मीडिया, इंडियन एस्टैब्लिशमेंट, इंडियन हुकूमत कर लें, ये तो बिल्कुल एक पेज के ऊपर है जैसा भी उनको हुकूमत कहती है। और सर्टली वो मीडिया उसी हाइप के अंदर शुरू हो जाता है। ये तो पाकिस्तानी मीडिया तो नहीं है ना, इंडिपेंडेंट मीडिया है, ये तो इंडिया का मीडिया है। टोटल प्रोपेगेंडा के ऊपर आपको ये काम करते हुए नजर आते हैं और ये सिचुएशन नजर आती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर कोई समझदारी, कोई बुर्दबारी, कोई तहम्मुल या कोई कूलनेस प्रिवेल नहीं करती, हमारी तरफ तो करती है, बट मैं इंडियन साइड की बात कर रहा हूँ, तो मेरा ख्याल है जो आने वाला वक्त है डेफिनेटली खत्ते के दोनों साइड के अवाम के लिए मुश्किल होगा, लेकिन मेरा ख्याल है इंडिया के लिए ज्यादा मुश्किल होगा। बिकॉज ये किसी गलतफहमी का शिकार है एक्चुअली। मेरा ख्याल है कि वो जिस तरीके से निहत्ते कश्मीरियों के ऊपर उन्होंने को 9 लाख के करीब फौज मुतय्यन कर रखी है,
اور جس طریقے سے ان کی وہ مطلب قتل و غارت گری سارا کچھ کرتے ہیں نہتے فوجیوں کے خلاف، ان کی اپنی تمام مسلح افواج وہاں پر موجود ہیں، تو پرابلی دے تھنک کہ شاید یہ پاکستان کو بھی اسی طریقے سے ٹیک آن کر کے تو وہ ایک لحاظ سے نقصان پہنچا سکیں گے، بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ اس طریقے سے، لیکن بھارت ایسا نہیں کر سکتا۔ بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا۔ آپ کو بتائیں کہ ڈی جی ایس پی آر نے بھارتی میڈیا کی گلگت بلتستان میں ایل او سی پر اضافی فوج کی تعیناتوں کی خبروں کو جھوٹا قرار دے دیا ہے اور کہا ہے کہ چین کوئی پاکستانی ایئر بیس استعمال نہیں کر رہا۔ ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں مومن خصوصی کے مریض ہیں جو شرح پازیٹیو ہمیں معلوم ہوئی ہے ممالک سے اپنے ذرائع سے، وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں۔ پاکستان نے پچھلے 3 مہینے تمام مسافرین کو یہاں پہ ٹیسٹ کیا، 20 جون تک تمام اخراجات اٹھائے، قرنطینہ میں رکھا تاکہ کوئی مسافر بھی وبا کے پھیلاؤ کا ذریعہ نہ بنے۔ تب تو ہمیں کسی نے شاباش نہیں دی۔ اب ہم سے یہ سوال ہو رہا ہے کہ جی یہاں سے اکا دکا لوگ جو ہیں وہ پازیٹیو آ گئے۔ جناب ساری دنیا میں یہ وبا ہے، ساری دنیا سے لوگ جا رہے ہیں، پاکستان اپنے آپ کو سنگل آؤٹ نہیں ہونے دے سکتا۔ میں اپنی میڈیا سے بھی التجا کرتا ہوں، اپنے فیکٹس دیکھ لیجئے پلیز، اس کے بعد کوئی ایسی بات کریں۔ میں آپ کو برطانیہ کی مثال دے دیتا ہوں، وہاں پہ یہ خبریں آئیں کہ جی آدھی جو نمبر آئے ہیں پازیٹیو برطانیہ میں وہ پاکستان سے آئے ہیں۔ کل تعداد پاکستانیوں کی جو وہاں گئے ہیں 30 کا فگر ہے جو پاکستانی پازیٹیو ہیں۔ اچھا اس 30 کا بھی میں آپ کو بتا دوں کہ برطانیہ ٹیسٹ نہیں کرتا ایئرپورٹ پہ، 14 دن قرنطینہ گھروں میں لوگ کرتے ہیں۔ اب آپ یہاں سے چلے گئے، آپ نیگیٹو تھے، وہاں گئے، ایئرپورٹ پہ پہنچے، ٹیکسی میں بیٹھے، گھر گئے، 7ویں دن علامات آ گئیں، تو یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان کا قصور ہے؟ وہاں پہ آپ اتنی دیر رہے ہیں، اگر علامات آ گئی ہو سکتا ہے وہاں سے ہو۔ میرا بنیادی مقصد کہنے کا ہے، جب ہم نے ریچ آؤٹ کیا تو برطانیہ کے ہائی کمشنر نے مجھے خود کہا کہ جی یہ حکومت کا موقف نہیں ہے، یہ اخباروں میں آیا ہے، اور انہوں نے، میں ان کا شکر گزار ہوں، ٹویٹ کر کے واضح کیا کہ پاکستان اور برطانیہ مل کے بڑی اچھی طرح پارٹنرشپ میں یہ کام کر رہے ہیں کہ تمام اخراجات اور برطانوی شہری برطانیہ واپس گئے۔ تو میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ غلط خبروں پہ آپ بھروسہ نہ کیجئے۔ پاکستان نے پوری دنیا سے زیادہ رسپانسبلٹی شو کی ہے اپنے لوگ واپس لانے میں۔ کوئی ایسا ملک نہیں ہے اور جو ٹیسٹ بھی سارے کرے، اسکریننگ بھی کرے باہر جانے والوں کی، اور باہر جانے والوں کی بھی اسی طرح ہم رسپانسبلی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی یہاں سے کرونا کا پیشنٹ نہ جائے، تمام پالیسیز فالو ہوں۔ میں پھر سے اس بات کو واضح کر دوں، ایسا بالکل نہیں ہے کہ پاکستان دنیا میں ایکسپورٹ کر رہا ہے۔ ہمارے وزارت خارجہ نے یہ ایشو ڈپلومیٹکلی بھی اٹھایا ہے، ہم تمام دنیا سے بات کرتے رہیں گے۔ پاکستان بالکل سنگل آؤٹ نہ تو ہو رہا ہے، نہ ہم ہونے دیں گے، لیکن میری آخر میں پھر سے التجا ہے کہ تمام مسافر رسپانسبلٹی شو کریں۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو کوئی بیماری ہو سکتی ہے، آپ کسی کے ارد گرد رہے ہیں، سفر نہ کریں، ہم بھی اجازت نہیں دیں گے، اور جہاں آپ پہنچ رہے ہیں وہاں سے واپس آپ کو بھیج دیا جائے گا، ملک کی بھی اس میں بدنامی ہوگی، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ختم میں اس بات پہ کر دوں، یاد دہانی کرا کے تمام پاکستانیوں کی جو یہاں ہیں اور باہر ہیں، یہ آپریشن صرف اور صرف سٹرینڈڈ لوگوں کے لیے ہے۔ نہ کرونا ختم ہوا ہے اور نہ پاکستان کی پالیسی یہ ہے کہ تمام فضائی حدود مکمل طور پہ کھل گئی ہیں۔ صرف جن لوگوں کو جانا اور آنا مجبوری ہے ہم اس کی اجازت دے رہے ہیں۔ تو جو لوگ صرف سیاح و تفریح کے لیے سفر کرنا چاہ رہے ہیں، جو کہتے ہیں چلیں جی عید آ رہی ہے ہم ہفتہ 10 دن پاکستان سیر کر کے آتے ہیں، خدارا جہاں ہیں وہاں رہیں، نہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالیں نہ دوسروں کو ڈالیں۔ کرونا ابھی ختم نہیں ہوا، دس از اونلی ریپیٹریشن۔ الیکٹیو ٹریولرز جو سیر و تفریح ویسے ہی آنا چاہتے ہیں، جانا چاہتے ہیں، نہ ٹریول کریں۔ ہم آپ کو گارنٹی نہیں دے سکتے کہ آج سے 2 ہفتے 3 ہفتے بعد اسی طرح فضائی حدود کھلی ہوں گی، تمام دنیا جو ہے وہ اجازت دے رہی ہوگی۔ دنیا کی اپنی پالیسیز تبدیل ہو رہی ہیں، روز تبدیل ہو رہی ہیں، ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ سو پلیز، کیونکہ ہمارے سامنے اب یہ کیسز آ رہے ہیں، لوگ باہر گئے ہیں، اب کہتے ہیں جی ہمیں واپس لائیں، گئے تو ہم سیر و تفریح کے لیے تھے۔
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ایک مزدور کو چھوڑ کے آپ کو پہلے واپس لے آئیں؟ سو اپنے آپ کو مسئلے میں نہ ڈالیں، ملک کو جو ہے وہ کیپیسٹی جو ہماری جو ہے اس پہ نہ بوجھ بنے، صرف جن کو ضروری ہے وہ ٹریول کریں۔ لیکن میں آپ کو ایک گزارش کرنا چاہتا تھا، رسپانسبلٹی شو کریں باہر جاتے ہوئے، جو ہماری پالیسیز ہیں میں نے واضح کر دیں، جو دوسرے ملک کی ایئر لائن کی ہیں وہ فالو کریں، لیکن بالکل یہ بات درست نہیں ہے کہ پاکستان نے کوئی رسپانسبلٹی شو کی ہے یا یہاں سے بہت کرونا پھیلا ہے۔ ہم نظر رکھے ہوئے ہیں آنے والوں پہ بھی اور جانے والوں پہ بھی۔ وی ہیو بین، میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ پاکستان سے زیادہ رسپانسبلٹی کسی ڈیولپنگ کنٹری نے شو نہیں کی اپنے لوگ واپس لانے میں اور باہر جانے میں۔ ہمیں اس بات پہ فخر ہونا چاہیے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام سمندر پار پاکستانیوں کا، بہت تحمل سے انہوں نے کام لیا ہے، اور جو اب یہاں سے جانا چاہتے ہیں ان کا بھی، کیونکہ بہرحال اسکریننگ ہوگی وغیرہ تو کچھ مسئلے آئیں گے، بٹ یہ ضروری ہے پاکستان کے لیے ایز اے رسپانسبل اسٹیٹ اینڈ نیشن۔ آپ کی توجہ کا بہت شکریہ۔ جی ناظرین، معاون خصوصی قومی سلام معاون خصوصی معید یوسف میڈیا بریفنگ دے رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ کورونا کی علامات میں مسافر اس سفر سے گریز کریں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بیرون ملک مقیم لوگ پاکستانی جو پاکستان آنا چاہتے ہیں غیر ضروری سفر نہ کریں، سیر و تفریح کے لیے پاکستان میں نہ آئیں، کیونکہ کورونا وبا پر ابھی مکمل طور پر قابو نہیں پایا گیا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل میں بھارتی سفارتکاری کو منہ کی کھانا پڑی۔ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کی جانب سے کراچی میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر حملے پر مذمتی بیان رکوانے کی سب کوششیں ناکام ہو گئیں۔ سلامتی کونسل کی پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر حملے کی مذمت۔ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل میں بھارتی سفارتکاری ٹھس ہو گئی۔ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل میں بھارتی سفارتکاری ٹھوس، ہزار جتن اور کوششوں کے باوجود اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کی جانب سے پاکستان سٹاک ایکسچینج پر دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کی گئی۔ مذمتی بیان میں کہا گیا کہ سلامتی کونسل کے تمام اراکین نے متفقہ طور پر اس مذمتی بیان کی حمایت کی ہے اور پاکستان سے اظہار یکجہتی کیا۔ جاری کردہ بیان میں شہداء کے لواحقین سے اظہار ہمدردی، دہشت گردوں، سہولت کاروں، معاونین اور حامیوں کو قانون کے شکنجے میں لانے کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا۔ بھارت کی منفی سفارتکاری کے باوجود سیکرٹری جنرل، صدر جنرل اسمبلی اور کئی ممالک پہلے ہی شدید مذمتی بیان جاری کر چکے ہیں۔ اس بیان سے ہندوستانی میڈیا کا جھوٹ بھی بے نقاب ہوا، جو سلامتی کونسل کے اس معاملے پر خاموشی کا پروپیگنڈا کر رہا تھا۔ پاکستان واضح طور پر کہہ چکا ہے کہ کراچی دہشت گردی کے واقعے میں بھارتی خفیہ ادارے ملوث ہیں۔ سلامتی کونسل کی جانب سے مذمتی بیان عالمی برادری کی جانب سے پاکستان کے انسداد دہشت گردی حکمت عملی کی تائید کا ثبوت ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے سٹاک ایکسچینج حملے کے لیے استعمال کی جانے والی گاڑی فروخت کرنے والے شو روم پر ریکارڈ قبضے میں لے لیا۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے نے نیو ٹاؤن کے قریب شو روم پر چھاپا مارا۔ شو روم سے وہ گاڑی خریدی گئی تھی جو دہشت گردوں نے سٹاک ایکسچینج پر حملے کے لیے استعمال کی۔ چھاپے کے دوران شو روم کی سی سی ٹی وی فوٹیج اور دیگر ریکارڈ قبضے میں لے لیا گیا، جبکہ شو روم کے مالک اور عملے سے پوچھ گچھ بھی شروع کی گئی ہے۔ افسوسناک خبر شامل کریں گے۔ سوپور میں معصوم بچے کے سامنے شہید ہونے والے نانا کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ لوگوں کی تعداد شریک، ہر آنکھ اشک بار۔ گزشتہ روز عالم بھارتی فوج نے 3 سالہ نواسے کے سامنے نانا کو گولی مار کر شہید کر دیا تھا۔ معصوم ایاد لاش کے قریب بیٹھا بے بسی سے درندوں کی سفاکیت دیکھتا رہا۔ مقبوضہ کشمیر کے شہر سوپور میں بشیر احمد کے اندھوناک قتل نے سب کو رلا دیا۔
मासूम नवासे के सामने शहीद किए गए नाना की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। इस मौका पर हर आंख अश्कबार थी। खातीन भी गम से निडाल थीं। लोगों की बड़ी तादाद ने जनाजे में शिरकत की। नन्हे बच्चे और रिश्तेदारों ने भी सच बता दिया। गुज़िश्ता रोज सोपोर में अलमनाक वाक़या पेश आया जब भारतीय फौज ने 3 साला नवासे के सामने नाना को गोली मारकर शहीद कर दिया। 3 साला आयात लाश के करीब बैठा बेबसी से दरिंदों की सफाकियत देखता रहा। तस्वीर सामने आने पर हर आंख अश्कबार हो गई। सोशल मीडिया पर भारतीय मुजालम की लोगों ने भरपूर अंदाज में मजम्मत की। तर्जुमान जनरल सेक्रेटरी अक़वाम मुत्तहिदा ने भी वाक़े की मजम्मत की और कहा कि सोपोर वाक़े को करीब से देख रहे हैं। कत्ल में जो भी मुलव्विस है उसे सजा मिलनी चाहिए। जन्नत नज़ीर वादी को भारतीय फौज कब्रिस्तान बनाने पर तुल गई। मजीद 2 कश्मीरी नौजवानों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया। एक माह में 54 कश्मीरियों को शहीद किया गया। भारतीय काबिज फौज ने जिला राजौरी के इलाके कैरी में सर्च ऑपरेशन किया। इलाका मुकम्मल सील कर दिया गया। घर घर तलाशी के दौरान खातीन से बदतमीजी की गई। इसी दौरान मजामत करने वाले 2 नौजवानों को पकड़ लिया और घरों से बाहर लाकर गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया। जालिमाना कार्रवाई के खिलाफ कश्मीरी घरों से बाहर निकल आए और शदीद एहतजाज किया। दूसरी जानिब जून में भारतीय फोर्सेस ने 54 कश्मीरियों को शहीद किया। शोहदा में 2 बच्चे भी शामिल थे। 82 अफराद को गिरफ्तार किया गया। 29 कश्मीरी भारतीय फौज की गोलियों से जख्मी हुए। कश्मीरियों के 25 घरों को तबाह भी किया गया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। खबर सबसे पहले। सेहत के साथ क्या तमाशा हो रहा है। तालीमी निसाब से तहकीक के मैदान तक, मददारी से यूनिवर्सिटीज तक, रिपोर्टियों से रसदगाहों तक। इस्लामाबाद लिए चलते हैं जहां पर तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग दे रही हैं। This latest action is a vindication of Pakistan's consistent stance that the major intention behind the Indian government's illegal and unilateral action of 5th August 2019 was to change the demographic structure of the Indian-occupied Jammu and Kashmir and turn Kashmiris into a minority in their own land. This has long been a part of the RSS-BJP's Hindutva agenda. Yesterday, Foreign Minister Shah Mahmood Qureshi received Ambassador Zalmay Khalilzad, the US Special Representative for Afghanistan Reconciliation. Ambassador Khalilzad's visit to Pakistan was part of his regular engagement for consultations and exchange of views on the Afghan peace and reconciliation process. The Foreign Minister highlighted Pakistan's positive contribution to the US-Taliban direct talks culminating in the peace agreement of 29 February 2020. He also stressed that the Afghan leaders should seize this historic opportunity and work together to ensure a comprehensive and inclusive political settlement. Foreign Minister also welcomed the latest developments, including the announcement on formation of negotiating team and the establishment of the High Council of National Reconciliation. He hoped that the release of prisoners would be completed soon to pave the way for the earliest commencement of intra-Afghan negotiations. The Foreign Minister reiterated Pakistan's commitment to continue working with regional and international partners to support efforts for a peaceful, stable and prosperous Afghanistan. Pakistan remains ready to engage in endeavours to facilitate closer Pakistan-Afghanistan economic partnership and regional connectivity projects. Towards this end, the meeting between the advisor to the Prime Minister on Commerce and Investment, Mr. Abdul Razak Daud, and the Chief Executive of US International Development Finance Corporation, IDFC, Mr. Adam Bowler, at the Ministry of Commerce yesterday, would further strengthen efforts in concretizing important development projects benefiting both Pakistan and Afghanistan and the region as a whole. During the discussions with Foreign Minister Qureshi, Ambassador Zalmay Khalilzad also expressed condolences on the loss of lives in the terrorist attack on the Pakistan Stock Exchange building in Karachi and extended US support.
The Foreign Minister praised the bravery of the security personnel and thanked Ambassador Khalilzad for the condolences on the terrorist attack, which was externally supported, and was another manifestation of the state-sponsored terrorism being perpetrated against Pakistan, which we condemn in the strongest possible terms. Pakistan has been consistently sensitizing the international community about the Indian leadership's threatening statements to use terrorism as a tool to destabilize Pakistan. We have already shared with the international community incriminating evidence about the Indian intelligence agency RAW's involvement in terrorist activities in Pakistan. Members of the UN Security Council, in their statement yesterday, also condemned in the strongest terms the heinous and cowardly terrorist attack that took place in Karachi on 29th June, which resulted in several people killed. The members of the UN Security Council expressed their deepest sympathy and condolences to the families of the victims and to the government of Pakistan. They also underlined the need to bring the perpetrators, organizers, financiers, and sponsors of these reprehensible acts of terrorism to justice, and urged all states, in accordance with their obligations under international law and relevant Security Council resolutions, to cooperate actively with the government of Pakistan and all other relevant authorities. Separately, the Foreign Minister also held a telephonic conversation with the High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy, His Excellency Josep Borrell, yesterday. Both leaders exchanged views on a range of subjects related to Pakistan-EU partnership, including trade, the next phase of GSP+, and early operationalization of strategic engagement plan. Separately, the Ministry of Foreign Affairs and our missions abroad continue to facilitate and assist our fellow compatriots all across the world in order to bring them back safely. Our embassies and consulates are working round the clock in facilitating their repatriation. In the past few days, 257 Pakistanis were repatriated from Malaysia, Cambodia, Singapore, and Brunei. 9,504 returned from Dubai and Northern Emirates. 1,430 returned home from Jeddah, 25 from Dushanbe, and 96 from Kazakhstan. So far, 113,154 Pakistani nationals have been repatriated from different parts of the world. We thank all the governments of these countries for their cooperation in facilitating the smooth repatriation of our nationals. Thank you so much. ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی ہفتہ وار میڈیا بریفنگ دے رہی تھیں. کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں ڈومیسائل غیر متعلقہ افراد کو جاری کیا گئے. افغانستان کے حوالے سے بات چیت کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیلزاد میں ملاقات ہوئی ہے. امید ہے افغانستان میں قیدیوں کی رہائی جلد مکمل کر لی جائے گی. زلمے خلیلزاد نے پاکستان سٹاک ایکسچینج پر حملے کی مذمت کی ہے. بلٹن میں آگے بڑھتے ہیں. وفاقی حکومت کا سرکاری ملازمتیں کم کرنے کا فیصلہ. گریڈ 1 سے لے کر 16 تک کی ایسی تمام اسامیاں ختم کر جو گزشتہ 1 سال سے خالی ہیں. عالمی بینک کے ساتھ رائٹ سائزنگ کی سمت وفاقی حکومت نے 1 سال سے خالی گریڈ 1 سے 16 تک کی ہزاروں اسامیوں کو ختم کرنے کے عمل کا آغاز کر دیا. وزارت خزانہ نے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے سیکرٹری کو تمام وزارتوں، ڈویژنز اور حکومتی محکموں میں 1 سال سے زائد عرصے سے خالی گریڈ 1 سے 16 کی خالی اسامیوں کو ختم کرنے کے لیے کابینہ عمل درآمد کمیٹی کے فیصلے کے مطابق کارروائی کرنے کی ہدایت کر دی ہے. مذکورہ فیصلہ حکومت کے عالمی قرض دہندہ اداروں بشمول عالمی بینک کے ساتھ وفاقی حکومت کی تنظیم نو اور رائٹ سائزنگ کے لیے کیے گئے وعدے کا حصہ ہے تاکہ سول حکومت پر اٹھنے والے اخراجات کو قابو کیا جا سکے. اہم خبر شامل کریں گے. پنجاب کی واحد سرکاری انجینئرنگ یونیورسٹی دیوالیہ ہو گئی اور اس کے پاس تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے بھی پیسے ختم ہو گئے. وائس چانسلر کی تنخواہ میں 50% اور گریڈ 18 سے 21 تک کی تنخواہوں میں 35% کٹوتی کر دی گئی. جون کی تنخواہ کٹوتی کر کے ادا کی جائے گی.
یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق وائس چانسلرز کی تنخواہ میں 50% اور گریڈ 18 سے 21 تک کی تنخواہ میں 35% کٹوتی کر دی گئی ہے۔ گریڈ 17 کی 30%، گریڈ 11 سے 16 تک 20%، جبکہ 5 سے 10 اسکیل تک کے ملازمین کی تنخواہوں میں 10% کٹوتی کی گئی ہے۔ جون کی تنخواہ کٹوتی کر کے ادا کی جائے گی۔ یو ای ٹی انتظامیہ نے پینشن میں بھی کٹوتی کے احکامات جاری کر دیے۔ کلاس اے کے پینشنرز کو 25% اور کلاس بی کے پینشنرز کو 30% کم پینشن ملے گی۔ وائس چانسلر یو ای ٹی سید منصور سرور کا کہنا تھا کہ یو ای ٹی کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ملازمین کی تنخواہوں میں کٹوتی کی گئی ہے۔ کورونا وبا میں ایچ ای سی کی جانب سے فنڈز کی کمی، طالب علموں کی جانب سے فیسوں کی عدم ادائیگی اور مزید قرضہ نہ ملنے کے باعث ایسا کرنے پر مجبور ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت محکمہ ہائر ایجوکیشن اور یونیورسٹی چانسلرز کو آگاہ کیا، لیکن کوئی مدد نہ ہونے پر ایسا سخت فیصلہ کرنا پڑا۔ بات کریں گے کرونا وائرس کے حوالے سے۔ کرونا سے پاکستان میں مزید 91 اموات، تعداد 4473 ہو گئیں۔ 339 افراد میں وائرس کی تشخیص کی گئی۔ پاکستان میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی مجموعی تعداد 2,17,809 ہو گئی ہے اور 4,473 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے سب سے زیادہ کیسز سندھ میں رپورٹ ہوئے ہیں، جہاں مجموعی تعداد 86,795 تک جا پہنچی۔ پنجاب میں کرونا متاثرین کی تعداد 77,740 ہو گئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق خیبر پختونخوا میں 26,938 اور بلوچستان میں 10,608 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا کے 1,08,03,000 مریض ہو چکے ہیں۔ ہلاکتیں 5,18,000 ہو چکی ہیں۔ برطانیہ میں تعداد 43,900 سے بڑھ گئی، جبکہ 3,13,000 سے زائد سے متاثر ہیں۔ برطانیہ میں کرونا ٹیسٹ اینڈ ٹریس سسٹم لاگو ہے۔ کرونا مریضوں سے ملاقات کرنے والوں کو آئسولیٹ کیا جا رہا ہے۔ اٹلی میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد 34,700 سے تجاوز کر گئی، جبکہ 2,40,000 سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ اسپین میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد 28,300 سے تجاوز کر گئی، جبکہ مجموعی کیسز کی تعداد 2,96,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔